آپ یہ چاہتے ہیں، مالی طور پر پریشان ہیں، سورہ قریش کا ورد کرو، سورہ قریش کا ورد کرو، وظیفہ کرو۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری امام الاولیاء شیخ التفسیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جب میں دارالعلوم دیوبند گیا، میں اتنا قسم پرسی کی کیفیت تھی کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا تھا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں جا کے کلاس میں بیٹھ گیا اور کلاس میں سب سے کمزور تھا۔ اب وہاں چند دن گزارے تو میرے استاذ نے سروے کیا، گھر میں بچی جوان ہے، اب ان طلباء میں سے کس کے ساتھ شادی کروائی جائے۔ انہوں نے دیکھا کہ میں سب سے خاموش تر ہوں، مجھے بلایا اور کہا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اب میں سوچ میں پڑ گیا، نکاح مجھے کون دے گا؟ میں تو سب سے غریب ہوں، سب سے مسکین ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ میں نے یہی جواب دیا، حضرت مجھے کون دے گا، مجھے کون دے گا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ فرمایا اس بات کو چھوڑو، نکاح کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی اگر کوئی دے دے تو پھر قبول ہے، شادی کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا کل تیار ہو جانا، عصر کی نماز کے بعد تیرا نکاح ہے۔ ایسی سادگی، وہ کہتے ہیں شادی ہو لیکن شادی ہو، نقطے ہٹا کے شادی ہو۔ تو میں حیران ہوا۔ فرمایا میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے رہا ہوں، کل عصر کی نماز کے بعد تیرا اس سے نکاح ہو رہا ہے۔ اب میں نے جا کے باقی طلباء کو بتایا، ان کا تیرے پاس تو ایک ہی جوڑا ہے، کسی نے کہا میرا پہن لے، کسی نے کہا میرا پہن لے۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں کسی کے کپڑے پہن کے اپنے نکاح کی تقریب میں جاؤں۔ ایک ساتھی نے کہا بھائی کم از کم ان کو دھو تو لے، صاف تو کر لے۔ میں نے ان کپڑوں کو دھویا لیکن وہ سوکھے نہیں، وہ سوکھے نہیں۔ میں انہیں ہوا میں لہراتا رہا کہ شاید اس طرح سوکھ جائے، پھر بھی وہ سوکھے نہیں۔ میں نے اسی طرح گیلے پہن لیے۔ یہ اپنی غربت کا حال بتا رہے ہیں کہ میں نے اسی طرح پہن لیے۔ نکاح کی تقریب میں عصر کی نماز کے بعد بیٹھا تو میرے شیخ نے کہا بھائی کپڑے گیلے ہیں۔ تو میں نے کہا استاد جی حضرت میرے شیخ ایک ہی جوڑا تھا، وہی دھو کے پہنا ہے، وہی دھو کے پہنا ہے۔ فرمایا رکھو گے کہاں؟ میں نے کہا جی کل ہی میں نے کرائے کا ایک مکان لیا ہے، کرائے کا ایک مکان لیا ہے، وہاں میں اپنی اہلیہ کو رکھوں گا۔ شادی ہو گئی، میں اپنی اہلیہ کے ساتھ اس گھر میں رہنے لگا، دن کو آ کے مدرسے میں پڑھتا پھر چلا جاتا، اور ہمارے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میری اہلیہ مجھے یہ کہتی، جب رات ہو جاتی تو مجھے کہتی اب سبزی کی دکانیں بند ہو گئی ہیں اور لوگ چلے گئے ہیں، اندھیرا ہو گیا ہے، جاؤ اور گوبھی کے پتے جو اوپر سے اتار کے پھینکے جاتے ہیں وہ چن کے لے آ۔ اے دین ساڑے تک انجو نہیں پہنچیا ہے پیچھے محنت آئیاں، اے کتاباں جڑیاں آج اسی پڑھنے ہاں انجو نہیں پہنچیاں، یہ مشکلات آئیاں۔ فرماتی ہیں وہ گوبھی کے پتے لے آتے، میں گرم پانی میں انہیں دھو کے اسی پانی میں ابال لیتی اور ہم صرف وہ پتے کھایا کرتے تھے، صرف وہ پتے کھایا کرتے تھے۔ اب حضرت لاہوری خود یہ بیان کر رہے ہیں جب کچھ دن کے بعد میری اہلیہ اپنے والدین کے ہاں جانے لگی تو میرا یہ خیال تھا کہ اب یہ واپس نہیں آئے گی، میرے پاس تو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گھر جا کے کہے گی مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، اس کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ ذہن میں پکا بٹھا لیا تھا یہ اب گئی تو واپس نہیں آئے گی۔ میں بھی ساتھ چل پڑا چھوڑنے کے لیے، وہاں پہنچا، مجھے بٹھایا گیا اور جو خاطر مدارت جو موجود تھی وہ کی، اور پھر بیٹی سے پوچھا گیا بیٹی اگلے گھر کو کیسا پایا، اگلے گھر کو کیسا پایا؟ تو اس بیٹی نے جواب دیا اماں میں نے جنت کا سنا تھا کہ وہ آخرت میں ملی تھی، میں نے تو دنیا میں دیکھ لی، میں نے تو دنیا میں دیکھ لی ہے کہ جنت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت لاہوری فرماتے ہیں
مجھے میرے شیخ نے بتایا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ درود ابراہیمی اللہم صلی علی 3 دفعہ یہ پڑھو اور 7 دفعہ سورہ قریش پڑھو اور پھر آخر میں 3 دفعہ پھر درود شریف پڑھو. یہ اپنی عادت اور معمول بنا لو. حضرت امام الاولیاء فرماتے ہیں میں نے یہ معمول بنایا. آج میری کیفیت یہ ہے کہ میں بیٹھا لاہور میں ہوتا ہوں اور میرے لیے پھل طائف سے آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن میں کس چیز کا حل موجود نہیں ہے. یہ 10 صورتیں تو آپ کو یاد ہیں, سب کو یاد ہیں. بچپن میں سب سے پہلے یہ 10 صورتیں یاد کروائی جاتی ہیں کہ یہ 10 صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں, لیکن ہم نے آج تک غور نہیں کیا کہ یہ 10 صورتیں کہتی کیا ہیں, ان کے فوائد کیا ہیں. آج سورہ قریش کا تو پتہ چل گیا. جو چاہتا ہے کہ میری روزی میں فراوانی ہو, میں کسی کا محتاج نہ ہوں, وہ یہ معمول بنانے